سوچئے کہ ایک انسان 65 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے، پٹھے کمزور ہو رہے ہیں، جوڑوں میں درد رہنے لگا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسم کی مشینری اب بس گھس چکی ہے۔ جی بالکل، اس کا خام مال جیسے ختم ہو رہا ہو، اور عام طور پر ہم سب بڑھاپے کو بالکل اسی طرح دیکھتے بھی ہیں۔ یعنی ایک ایسی گاڑی جس کا ایندھن بس اب ختم ہونے والا ہے۔ لیکن میرا مطلب ہے کہ کیا ہو اگر یہ بتایا جائے کہ آج بھی اس 65 سالہ جسم میں اتنے ہی نوجوان، چست اور صحت مند خلیات موجود ہیں؟ یا جنہیں ہم اسٹیم سیلز کہتے ہیں۔ بالکل، اتنے ہی اسٹیم سیلز موجود ہیں جتنے 25 سال کی عمر میں تھے۔ وہ مرے نہیں ہیں، نہ ہی ان کی تعداد کم ہوئی ہے۔ اصل میں انہوں نے بس کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ گویا انہوں نے ہڑتال کر دی ہو۔ دیکھیں، یہ واقعی ایک ایسا سائنسی انکشاف ہے جو بڑھاپے کے حوالے سے ہماری تمام روایتی سوچ کو بالکل الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ صحیح۔ ہم ہمیشہ سے یہ سمجھتے آئے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہمارے خلیات ختم ہو جاتے ہیں، اور ہم اس نقصان کو ایک ناگزیر حقیقت سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن جدید سائنس ایک بالکل مختلف کہانی سنا رہی ہے۔ اور اسی کہانی کی تہہ تک پہنچنے کے لیے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم دو انتہائی مستند ذرائع پر بات کر رہے ہیں۔ ایک طرف ڈاکٹر بیکر کی اسٹیم سیلز پر مبنی ریسرچ ہے، جس میں نیچر اور سیل اسٹیم سیل جیسے بڑے سائنسی جرائد کے حوالے شامل ہے۔ بالکل، وہ بہت تفصیلی تحقیق ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے پاس اسٹینفورڈ میڈیسن کی ایک جامع رپورٹ ہے جو خاص طور پر 60 اور 70 کی دہائی میں صحت مند رہنے پر بات کرتی ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ ایک خاص عمر کے بعد جسم کی گہرائی میں حقیقت میں کیا ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم اس قدرتی مرمت کے نظام کو دوبارہ کیسے ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم ان ذرائع کا عمیق مطالعات کرتے ہیں تو سب سے پہلی اور حیران کن بات یہی سامنے آتی ہے کہ اسٹیم سیلز جو کہ ہمارے جسم کے معمار ہیں، وہ تعداد میں کم نہیں ہوئے ہیں۔ یعنی مسئلہ ان کی گنتی کا نہیں ہے۔ جی، مسئلہ ان کی تعداد کا نہیں ہے، بلکہ اس ماحول کا ہے جس میں وہ موجود ہیں۔ انہوں نے مرمت کا کام اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ ان کے ارد گرد کا ماحول اب کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے کیوں نہ ایک فیکٹری کی مثال لی جائے۔ فرض کریں ایک بہت بڑی فیکٹری ہے جس میں نوجوان، ہنرمند اور محنتی ورکرز موجود ہیں۔ یہ ورکرز ہمارے اسٹیم سیلز ہیں۔ زبردست مثال ہے۔ وہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس فیکٹری کا ماحول اتنا خراب، اندھیرا اور شور و غل سے بھرپور ہو چکا ہے کہ وہ بس کنفیوژن کا شکار ہو کر اپنی جگہ پر جم گئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور سائنس کی دنیا میں محققین اس فیکٹری کے خراب ماحول کو ٹاکسک ایجنگ انوائرمنٹ یعنی زہریلا ہوتا ہوا ماحول کہتے ہیں۔ اور اس ماحول کو اس نہج تک پہنچانے میں سب سے بڑا کردار کچھ خاص قسم کے خلیات کا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کون سے خلیات ہیں؟ انہیں سینیسن سیلز کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل وہ خلیات ہیں جو بوڑھے ہو چکے ہیں، جن کا ڈی این اے تباہ ہو چکا ہے۔ حیاتیاتی اصولوں کے مطابق جب کسی خلیے کا ڈی این اے خراب ہو جائے تو اسے خودکار طریقے سے ختم ہو جانا چاہیے، جسے سائنس میں شاید ایپوپٹوسس کہتے ہیں۔ جی بالکل، ایپوپٹوسس۔ لیکن یہ سینیسن سیلز مرنے کے بجائے ایک طرح کے زومبی بن کر جسم میں ہی پھنس جاتے ہیں۔ اوہ، زومبی سیلز۔ جی تو اگر ہم اسی فیکٹری والی مثال کو آگے لے کر چلیں تو کیا یہ سینیسن سیلز ان ریٹائرڈ ورکرز کی طرح ہیں جو فیکٹری سے جا نہیں رہے؟ ہاں، وہ جا نہیں رہے بلکہ وہیں کھڑے ہو کر غلط احکامات چلا رہے ہیں، اور اتنا شور پیدا کر رہے ہیں کہ نئے ورکرز یعنی ہمارے سٹیم سیلز وہ بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کام کیسے کرے۔ ہو بہو یہی عمل ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ جو شور ہے یہ حیاتیاتی سطح پر خطرناک کیمیکلز کی صورت میں خارج ہوتا ہے۔ یہ زومبی خلیات مسلسل ایسے کیمیکلز خارج کرتے ہیں جو ارد گرد کے صحت مند ٹشوز میں شدید سوزش پیدا کرتے ہیں۔ سوزش یعنی انفلیمیشن۔ بالکل، اور اس زہریلے کیمیائی شور کو سائنسی زبان میں سیسپ یا SASP کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں جسم یہ سگنلز اس لیے بناتا ہے تاکہ مدافعتی نظام کو بلا کر خراب ٹشو کو صاف کیا جا سکے، لیکن جب یہ زومبی خلیات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ سگنلز دائمی بن جاتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں ایک بالکل صحت مند سٹیم سیل بھی مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ اس زہریلے ماحول میں کام نہیں کر پاتا۔ صبر کریں، یہ تو
ایک انتہائی مایوس کن تصویر بنتی جا رہی ہے۔ اگر فیکٹری میں ایسے شور مچانے والے ورکرز کا قبضہ ہو چکا ہے تو کیا اس زہریلے بوجھ کو جسم سے نکالنے کا کوئی طریقہ دریافت ہوا ہے یا بس ہم ہار مان لیں؟ نہیں، یہیں سے تو امید کی کرن نظر آتی ہے۔ 2019 میں میو کلینک نے ایک انتہائی شاندار تحقیق کی تھی۔ انہوں نے اس ٹرائل کے لیے ذیابیطیز کی وجہ سے گردوں کی بیماری میں مبتلا افراد کو چنا۔ ذیابیطیز کے مریضوں کو ہی کیوں؟ کیونکہ ان مریضوں کے جسم میں خلیاتی سطح پر بڑھاپا بہت تیزی سے آ رہا ہوتا ہے اور سینیسنٹ سیلز کی بھرمار ہوتی ہے۔ تو محققین نے 2 مخصوص دواؤں کا استعمال کیا، ڈیساٹینب اور کوئرسیٹن۔ ان دواؤں کی خاص بات یہ تھی کہ یہ صحت مند خلیات کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اچھا، تو یہ صرف ان زومبی خلیات کو نشانہ بناتی ہیں؟ بالکل، یہ چن کر صرف ان زومبی خلیات کا خاتمہ کرتی ہیں۔ تو کیا ان دواؤں نے اس زہریلے ماحول کو صاف کرنے میں واقعی کوئی کامیابی دکھائی؟ نتائج حیران کن تھے۔ محض چند دنوں کے علاج کے بعد مریضوں کے جسم میں موجود ان سوزشی کیمیکلز میں نمایاں کمی واقع ہوئی، شور ختم ہونے لگا، فیکٹری کا ماحول صاف ہوا، اور سب سے اہم بات یہ کہ جو سٹیم سیلز مفلوج بیٹھے تھے وہ جاگ گئے۔ واہ، انہوں نے دوبارہ مرمت کا کام شروع کر دیا۔ جی، اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ جو زہریلا بوجھ ہے یہ کوئی ناقابل واپسی عمل نہیں ہے، اسے ریورس کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایک زبردست پیش رفت ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ باہر کا شور تو ہم کم کر سکتے ہیں، لیکن ذرا اس طرف بھی آتے ہیں کہ ان خلیات کے اندرونی نظام میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر باہر کا ماحول زہریلا ہے تو کیا خلیے کے اندر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور ماؤنٹ سائنائی کی 2025 کی ریسرچ بالکل اسی اندرونی خرابی پر بات کرتی ہے۔ دیکھیں، ہر خلیے کے اندر کچرا ٹھکانے لگانے کا ایک اپنا ریسائکلنگ پلانٹ ہوتا ہے، جسے لائسوزومز کہتے ہیں۔ لائسوزومز، صحیح۔ جب خلیہ کام کرتا ہے تو کچھ پرزے ٹوٹ جاتے ہیں۔ لائسوزومز ان خراب حصوں کو نگل کر تیزاب کے ذریعے پگھلاتے ہیں اور دوبارہ قابل استعمال بناتے ہیں، لیکن عمر بڑھنے کے ساتھ یہ اندرونی کچرا کنڈی کا نظام فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فیکٹری کے باہر تو شور اور آلودگی ہے ہی، لیکن اب ورکرز کی اپنی میزوں پر بھی اتنا کچرا جمع ہو گیا ہے کہ وہ کام نہیں کر پا رہے۔ خلیہ اپنے ہی کچرے میں ڈوب رہا ہے۔ بالکل یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ لائسوسومز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور خلیے کے اندر زہریلا مواد جمع ہونے لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور بہت نازک میکینزم بھی جڑا ہوا ہے، خاص طور پر پٹھوں کے اسٹیم سیلز کے حوالے سے۔ وہ کیا ہے؟ عام حالات میں پٹھوں کے یہ اسٹیم سیلز ایک گہری نیند میں ہوتے ہیں۔ وہ صرف اسی وقت جاگتے ہیں جب پٹھوں کو کوئی چوٹ لگتی ہے یا کوئی ریشہ ٹوٹتا ہے۔ انہیں اس نیند سے جگانے کا کام ایک مخصوص پروٹین کرتا ہے جسے سائیکلن D1 کہتے ہیں۔ تو اسے ایک طرح کا حیاتیاتی الارم کلاک سمجھا جا سکتا ہے؟ جی بالکل۔ اچھا، ایک منٹ، یہاں ایک الجھن ہے۔ اگر پٹھوں میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے تو کیا وہ درد یا وہ چوٹ ہی وہ الارم نہیں بن جاتی جو ان خلیات کو جگا دے؟ یہ ایک عام خیال ہے، لیکن خلیاتی سطح پر درد کوئی زبان نہیں ہے۔ خلیات صرف کیمیائی سگنل سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ چوٹ لگنے کے بعد جب تک سائیکلن D1 کا کیمیائی الارم نہیں بجے گا، سٹیم سیل کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ باہر کوئی تباہی مچی ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ جسم میں اس پروٹین کی پیداوار انتہائی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے میں جو پٹھے تیزی سے کمزور ہونے لگتے ہیں اور سکڑ جاتے ہیں، جسے ہم سارکوپینیا کہتے ہیں، اس کی اصل وجہ محض جسم کا گھس جانا نہیں ہے۔ جی نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ خلیات اتنی گہری نیند سو چکے ہیں اور ان کا الارم اتنا کمزور پڑ چکا ہے کہ پٹھوں کے ٹوٹنے کے باوجود انہیں آواز ہی نہیں آ رہی۔ بالکل درست۔ اور جب خلیات اس گہری نیند میں چلے جاتے ہیں تو اس کا اثر صرف پٹھوں تک محدود نہیں رہتا۔ اس کا سب سے بھیانک نتیجہ ہمارے مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم پر پڑتا ہے۔ مدافعتی نظام بھی اس سے متاثر ہوتا ہے؟ جی، جیسے جیسے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، جس میں IGF-1 نامی ہارمون جو نشوونما کو کنٹرول کرتا ہے، اس کی سطح میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس تبدیلی کی وجہ سے ایک عمل شروع ہوتا ہے جسے مائلیوئڈ بائس کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس حیاتیاتی اصطلاح کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ یہ مدافعتی نظام کو کیسے خراب کرتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم مدافعتی نظام کو ایک فوج کی طرح سمجھیں تو اس کی 2 شاخیں ہیں۔ ایک عام پیادہ فوج ہے جو کسی بھی حملے کی صورت میں اندھا دھند فائرنگ کرتی ہے اور شدید سوزش پیدا کر کے دشمن کو روکتی ہے۔ اور دوسری شاخ؟
دوسری شاخ اسپیشل فورسز کی ہے، جو انتہائی ذہین ہوتی ہے۔ وہ خاص وائرس کو پہچانتی ہے اور صرف اسی کو نشانہ بناتی ہے بغیر کسی اور ٹشو کو نقصان پہنچائے۔ مدافعتی نظام کی اکیڈمی کا کام ان دونوں کو متوازن میں پیدا کرنا ہے۔ صحیح، دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن عمر کے ساتھ جب مائلوئڈ بائس کا عمل شروع ہوتا ہے تو یہ اکیڈمی پاگلوں کی طرح صرف اور صرف عام پیادہ فوج پیدا کرنے لگتی ہے۔ تو اسپیشل فورسز کی پیداوار رک جاتی ہے اور ایک ایسی فوج جسم میں بھر جاتی ہے جو صرف سوزش پیدا کرنا جانتی ہے۔ میرا مطلب ہے یہی وجہ ہے کہ جب کوئی انسان 40 سال کا ہوتا ہے تو ایک عام سا زکام 2 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ بتا دیتا ہے کیونکہ ذہین اسپیشل فورسز تو موجود ہی نہیں اور پیادہ فوج صرف بلا وجہ کی سوزش پھیلا رہی ہے، اور غالباً اسی وجہ سے ویکسینز بھی کم اثر دکھاتی ہیں۔ بالکل درست تجزیہ ہے آپ کا۔ ویکسینز کو کام کرنے کے لیے ان اسپیشل فورسز کی ہی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ یادداشت بنا سکیں۔ تو خلیات کے اندر کچرے کا جمع ہونا، الارم کلاک کا خراب ہونا اور مدافعتی نظام کا یہ بگاڑ، یہ سب مل کر وہ تباہی مچاتے ہیں جسے ہم بڑھاپا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ویسے یہ سب سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ جسم ایک ایسی گاڑی بن چکا ہے جس کی بریک فیل ہو چکی ہے۔ فیکٹری کا ماحول زہریلا ہے، ورکرز کچرے میں دبے ہیں اور الارم خراب ہے۔ کیا اس حیاتیاتی تباہی کو روکنے کا کوئی انڈو بٹن موجود ہے؟ خوش قسمتی سے سائنس نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے پاس اسے روکنے کا ایک بہت طاقتور طریقہ موجود ہے، اور وہ کوئی مہنگی دوا نہیں بلکہ محض حرکت ہے۔ حرکت یعنی ورزش؟ جی، نیچر، میٹابولزم اور اسٹینفورڈ ریسرچ کے مطابق ورزش صرف کیلریز جلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ جسم کے لیے ایک انتہائی طاقتور بائیو کیمیکل سگنل ہے۔ ماہرین ہفتے میں کم از کم 150 منٹ کی زون 2 ایروبک ورزش کی تجویز دیتے ہیں۔ زون 2 ورزش سے مراد کوئی بہت سخت قسم کی دوڑ لگانا ہے؟ نہیں، زون 2 سے مراد ایک ایسی متوازن شدت والی ورزش ہے جس میں دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، سانس تھوڑا پھولے، لیکن انسان ساتھ چلنے والے سے بآسانی بات چیت کر سکے۔ اچھا، یعنی بہت زیادہ تھکا دینے والی نہ ہو۔ بالکل، جب یہ ورزش کی جاتی ہے تو خون کا بہاؤ اتنی تیزی سے بڑھتا ہے کہ وہ جسم میں موجود ان زہریلے اور سوزشی کیمیکلز کو بہا کر لے جاتا ہے، اور یہ خلیات پر ایک ایسا دباؤ ڈالتا ہے جو بند پڑے لائسوزومز کو دوبارہ ایکٹیو کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنا کچرا صاف کریں۔ تیرین وزن اٹھانے والی ورزش کی بھی تو بات کرتے ہیں تاکہ پٹھوں کی وہ الارم کلاک جاگ سکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 70 سال کی عمر میں جم جا کر بھاری لوہا اٹھانا ہر کسی کے لیے ممکن تو نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے، اور اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسٹینفورڈ میڈیسن کی ڈاکٹر سلویا ٹی انتہائی آسان تجاویز دیتی ہیں۔ بالکل۔ وہ بھاری وزن کے بجائے اپنے ہی جسم کے وزن کو استعمال کرنے پر زور دیتی ہیں۔ ہاں، ان کی ایک خاص تجویز میں نے بھی پڑھی ہے جسے سٹ ٹو سٹینڈ مشق کہا جاتا ہے، جس میں صرف ایک کرسی پر بیٹھنا ہوتا ہے اور بغیر ہاتھوں کا سہارا لیے کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس عمل کو 10 سے 15 بار دہرانے سے کولہوں اور ٹانگوں کے بڑے پٹھے متحرک ہو جاتے ہیں، جو بڑھاپے میں چلنے پھرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ صحیح۔ اور اس کے ساتھ توازن کو بہتر بنانا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اسٹینفورڈ کے ڈاکٹر فریڈرکسن تو یہاں تک کہتے ہیں کہ توازن کی مشق کو روزمرہ کے کاموں کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ ان کی ایک بڑی دلچسپ تجویز ہے کہ جب دانت برش کیے جائیں تو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے۔ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر برش کرنا، یہ تو واقعی حیران کن اور بظاہر بہت آسان ہے، لیکن اس کا حیاتیاتی فائدہ کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک ٹانگ پر کھڑے ہوتے ہیں تو دماغ اور پٹھوں کے درمیان سگنلز کی ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اعصابی نظام اور پٹھوں کے درمیان رابطے کو دوبارہ مضبوط کرتا ہے، اور جہاں تک چلنے کی بات ہے، روزانہ 7000 قدم کا ہدف ان خلیات کو متحرک رکھنے کے لیے بہترین ثابت ہوا ہے۔ چلیں، حرکت اور توازن کے ذریعے جسم کو درست سگنل تو دے دیا گیا اور کچرا بھی کچھ حد تک صاف ہو گیا، لیکن ان خلیات کو ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کے لیے جو ایندھن چاہیے وہ کہاں سے آئے گا؟ ہماری خوراک کا اس میں کیا کردار ہے؟ خوراک کا کردار اس میں دوہرا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جسم کو کیا ایندھن مل رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ کس وقت مل رہا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ جسم کو جوانوں کی نسبت زیادہ پروٹین کی ضرورت پڑنے لگتی ہے، تاکہ پٹھوں کو گھلنے سے بچایا جا سکے۔ جی بالکل۔ ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ جسمانی وزن کے لحاظ سے 1.2 سے 1.6 گرام فی کلو گرام پروٹین خوراک کا حصہ ہونا چاہیے۔
لیکن شرط یہ ہے کہ اسے ایک ہی وقت میں کھانے کے بجائے دن کے مختلف کھانوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اور اگر فیکٹری کے اس زہریلے اور سوزش والے ماحول کو صاف کرنے کی بات کی جائے تو بحر روم کی غذا یعنی میڈیٹرینین ڈائٹ کا ذکر ہر ریسرچ میں ملتا ہے، بالکل ملتا ہے۔ جس میں زیتون کا تیل، چکنائی والی مچھلی، بیریز اور تازہ سبزیاں شامل ہیں۔ یہ کوئی عام غذائیں نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر موجود کیمیکلز براہ راست ان سوزشی سگنلز کو کاٹتے ہیں جو زومبی خلیات پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح کر رہا آپ نے۔ اور اس ایندھن کے حوالے سے دوسرا پہلو جو ہے یعنی کھانے کا وقت، وہ بھی بہت اہم ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ 8 سے 10 گھنٹے کی ٹائم ریسٹرکٹڈ ایٹنگ کس قدر مؤثر ہے۔ یعنی 24 گھنٹوں میں سے صرف 8 یا 10 گھنٹے کے دورانیے میں کھانا کھایا جائے اور باقی وقت جسم کو کچھ نہ دیا جائے۔ تو اس فاقے یا بھوکا رہنے کے دوران خلیاتی سطح پر کیا کمال ہو رہا ہوتا ہے؟ جب جسم کو باہر سے کھانا ملنا بند ہو جاتا ہے تو وہ توانائی کے لیے اپنے ہی اندر دیکھنا شروع کرتا ہے۔ اس وقت جسم ایک خودکار صفائی کا نظام چالو کرتا ہے جسے آٹوفیجی کہتے ہیں۔ اچھا، آٹوفیجی۔ جی، یہ وہی عمل ہے جو بند پڑے ہوئے لائزوزومز کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کام پر لگیں اور اندر جمع شدہ کچرے اور خراب پروٹینز کو جلا کر توانائی پیدا کریں۔ گویا فاقے کا وقت دراصل خلیات کی صفائی کا وقت ہوتا ہے۔ یہ تو جسمانی سطح کی چیزیں ہو گئیں، لیکن اسٹینفورڈ کے رپورٹ میں ایک ایسا عنصر بھی تھا جس نے مجھے واقعی چونکا کر رکھ دیا، اور وہ ہے ہمارے سماجی رابطے اور تنہائی کا اثر۔ جی، یہ بہت اہم پہلو ہے۔ سائنس اب یہ تسلیم کر رہی ہے کہ اکیلا پن اور سماجی کٹاؤ جسم میں اتنی ہی سوزش پیدا کرتا ہے جتنا کہ دن میں 15 سگریٹ پینا۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں رہی، یہ خالصتاً بائیولوجی ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ ذہن اور جسم کا ایک بہت گہرا سائنسی تعلق ہے۔ جب کوئی انسان تنہائی کا شکار ہوتا ہے یا شدید ذہنی دباؤ میں رہتا ہے تو اس کے جسم میں کورٹیسول نامی ہارمون کی سطح مسلسل بلند رہنے لگتی ہے۔ کورٹیسول یعنی سٹریس ہارمون؟ بالکل۔ اور جب کورٹیسول ہائی رہتا ہے تو یہ مدافعتی نظام کو کنفیوز کر دیتا ہے اور بالکل وہی خطرناک سوزشی کیمیکلز بنانا شروع کر دیتا ہے جو زومبی خلیات بنا رہے تھے۔ یعنی اکیلا پن براہ راست اس فیکٹری کے ماحول کو زہریلا کر رہا ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ اور اسی طرح نیند کا معاملہ بھی اس زہریلے پن سے جڑا ہوا ہے۔ نیند کے حوالے سے ماہرین نے سرکیڈین ردم یعنی جسم کی اندرونی گھڑی کو درست رکھنے کے لیے ایک بہت ہی کارآمد ہیک بتایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صبح جاگنے کے بعد پہلے 1 گھنٹے کے اندر 15 سے 20 منٹ کے لیے دھوپ میں جانا اس گھڑی کو ریسیٹ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جی، اور اس کی وجہ بہت منطقی ہے۔ جب صبح کی قدرتی روشنی آنکھوں کے ذریعے دماغ تک پہنچتی ہے تو وہ سگنل دیتی ہے کہ دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کی بنیاد پر دماغ طے کرتا ہے کہ رات کو کس وقت میلاٹونن، جو کہ نیند کا ہارمون ہے، خارج کرنا ہے۔ صحیح، یعنی صبح کی روشنی رات کی نیند کو کنٹرول کر رہی ہے۔ بالکل۔ اگر صبح روشنی کا سگنل درست ملا ہے تو رات کو گہری نیند آئے گی، اور گہری نیند ہی وہ واحد وقت ہے جب ہمارے سٹیم سیلز فیکٹری کی مرمت کا کام انجام دیتے ہیں۔ ویسے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو اکثر ذہنوں میں الجھن ڈالتا ہے۔ آج کل مارکیٹ میں اینٹی ایجنگ گولیوں اور مہنگے سپلیمنٹس کی بھرمار ہے۔ ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ بس یہ ایک گولی کھائیں اور جوان ہو جائیں۔ کیا ان کا واقعی کوئی فائدہ ہے؟ دیکھیں، اس معاملے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جن دواؤں کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا جیسے ڈوزاٹینب، وہ دراصل کینسر کے علاج کی انتہائی طاقتور دوائیں ہیں۔ کسی ڈاکٹر کی نگرانی کے بغیر ان کا استعمال صحت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ یعنی کوئی جادوئی شارٹ کٹ مارکیٹ میں نہیں ہے؟ جی نہیں، ایسا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ تاہم کچھ محفوظ سپلیمنٹ ضرور ہیں جو مدد دیتے ہیں۔ مثلاً وٹامن D3 کی کمی کو دور کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر مدافعتی نظام کی وہ اسپیشل فورسز کام نہیں کر سکتی۔ اور اومیگا 3 بھی شاید؟ بالکل۔ اومیگا 3 سوزش کو کم کرنے میں مددگار ہے، اور جہاں تک کوئرسیٹن کا تعلق ہے جو زومبی خلیات کو مارنے میں مدد دیتا ہے، اس کے لیے مہنگے سپلیمنٹس خریدنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسے روزمرہ کی عام خوراک جیسے سیب اور پیاز سے بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔
یہ جان کر یقیناً اطمینان ہوتا ہے کہ صحت مند زندگی کے لیے ہمیں مہنگے کلینکس کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک سوال جو سب کے ذہن میں آئے گا، اس خلیاتی مرمت کا اثر کب ظاہر ہونا شروع ہوگا؟ کیا اس سارے زہریلے ماحول کو صاف ہونے میں سالوں لگ جائیں گے؟ نہیں، نتائج کی یہ ٹائم لائن انتہائی حوصلہ افزا ہے۔ یہ کوئی سالوں کا انتظار نہیں ہے۔ پہلے 2 ہفتوں کے اندر ہی جیسے ہی نیند کا سائیکل بہتر ہوتا ہے اور خوراک درست ہوتی ہے، جسمانی توانائی میں ایک واضح اضافہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اچھا، یعنی 2 ہفتوں میں ہی انرجی لیول بہتر ہو جاتا ہے؟ اور سوزش کا کیا ہوتا ہے؟ لگ بھگ 1 مہینے کے مسلسل عمل کے بعد جسم میں موجود سوزش کے بائیو مارکرز تیزی سے نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فیکٹری کا وہ شور اور زہریلا دھواں اب چھٹ رہا ہے۔ اور پھر 6 سے 12 مہینوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ 6 سے 12 مہینوں کے دوران مدافعتی نظام مکمل طور پر ایک نئی شکل اختیار کرنے لگتا ہے۔ وہ اکیڈمی دوبارہ اسپیشل فورسز بنانا شروع کر دیتی ہے۔ پٹھوں کے سٹیم سیلز کا الارم دوبارہ کام کرنے لگتا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ 70 یا 80 سال کی عمر میں بھی اگر طرز زندگی بدلا جائے تو خلیات اسی وقت مثبت رد عمل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری گفتگو اور سائنس کی یہ گہرائی ایک بالکل نئے اور چونکا دینے والے زاویے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اگر ہمارے خلیات کسی کیلنڈر کو نہیں دیکھتے، اگر وہ مسلسل ہماری عادات اور سماجی ماحول کے احکامات سن رہے ہیں اور بائیولوجیکل لیول پر عمر رسیدگی محض سیلز کے کام چھوڑنے کا نام ہے، میرا مطلب ہے کام چھوڑنے کا نام ہے، جی، یہ بالکل ایک حیاتیاتی شور ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ تو کیا ہم یہ سوچنا شروع کر سکتے ہیں کہ جسے ہم بڑھاپا کہتے ہیں، یا جو ہماری تاریخ پیدائش کے حساب سے عمر ہے، وہ دراصل وقت گزرنے کا نام ہے ہی نہیں؟ بہت گہری بات ہے یہ۔ بلکہ شاید جسے ہم بڑھاپا سمجھ بیٹھے ہیں، وہ صرف اور صرف اس بات کا پیمانہ ہے کہ ہمارے خلیات اور ہماری روزمرہ زندگی کے درمیان رابطے میں کتنی خرابی، کتنا زہر یا کتنا شور پیدا ہو چکا ہے۔ اور اگر ہم اپنی درست عادات سے اس شور کو بند کر دیں، اس فیکٹری کو صاف کر دیں، تو شاید ہم عمر کے اس ہندسے کے معنی ہی مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے جس پر ضرور غور کرنا چاہیے، اور اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ آج کا یہ تفصیلی جائزہ ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔